آج سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت، آپ کے اسوہ نور کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک تو 3 رمضان المبارک کو ان کا وصال ہے، دوسرا اس وقت امت کو اسوہ بطول کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو ہوائیں چل رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، پردے کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، حجاب کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، عورت 4 دیواری میں رہنا اپنے لیے قید سمجھ رہی ہے، حیا کی چادر پھاڑ کے سڑکوں پہ چلنا اپنی آزادی سمجھتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی تمام خواتین کے لیے ایک ماڈل ہیں، عملی نمونہ ہیں۔ ان کی شخصیت اور ان کا اسوہ نور ہمارے لیے، خواتین اسلام کے لیے خضر راہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مجد و شرف کے اسباب بیان کرتے ہوئے اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں، اور وہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، لیکن حضرت فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخری۔ دوسری نسبت بانو آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور تیسری نسبت مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہتا ہے کہ مریم عیسیٰ کی ماں ہے، اور اللہ نے قرآن میں ان کے قصیدے بیان کیے۔ اور حضرت زہرا کو 3 نسبتیں ہیں کہ ایک تو وہ رسول خدا کی بیٹی ہیں، دوسری نسبت کہ وہ علی المرتضیٰ مشکلات کے پردوں کو چیرنے والے حل عطا کی زوجہ ہیں، اور تیسرا حسین ابن علی کی ماں ہیں، جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے، اور جو کائنات کے عظیم وہ امام ہیں کہ جنہوں نے اپنا سر تو کٹا دیا لیکن اسلام کا پرچم جھکنے نہیں دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس دور میں کہا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتے تھے۔ قرآن اٹھائیے، ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ مجرم تو کٹہرے میں کھڑے ہیں، مجرموں کو پوچھا جانا چاہیے تم نے کیوں قتل کیا؟ ان کے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ تم برداشت نہ کر سکے؟ گڑے کے اندر دھکا دے کے اوپر مٹی ڈھیلنے لگے، ان کی چیخیں تمہارے دل میں گداز اور نرمی پیدا نہ کر سکے۔ پوچھا تو ان سے جانا چاہیے تھا کہ تم نے کیوں انہیں قتل کیا، لیکن وہ کھڑے ہیں، بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ تو حضرات علماء فرماتے ہیں بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ ہے عرب کا معاشرہ کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ اس دور میں آج میں اپنی بیٹی کے لیے محبت کا کوئی جملہ بولوں، آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی پیار بھری بات کہہ دیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں بیٹی سے پیار باپ کے سینے میں کوٹ کوٹ کے دھرا ہے۔ تبھی تو بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ گوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کرنی۔
آج بہن کے لیے، بیٹی کے لیے دلوں میں محبتوں کے جذبات ہیں۔ جب بیٹی کو گھر سے ماں باپ رخصت کرتے ہیں تو سارے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں۔ بیٹی کا وجود گھر کی زینت ہے، بیٹی چار دیواری کی رونق ہے، بیٹی گھر کی آبرو ہے۔ آج اگر بیٹی کے لیے محبت کا کوئی جملہ میں اور آپ بولیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اس دور میں میرے آقا کریم نے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، تم تو قتل کر کے فخر کرتے ہو، تم تو قتل کر کے آسودہ ہو جاتے ہو، لیکن میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے یہ محبت دی۔ جب سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حدیث میں آتا ہے فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، حضور انہیں اپنی مسند پہ بٹھاتے، اٹھ کے استقبال کہتے، مرحبا کہہ کے پکارتے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے باپ کے ساتھ محبتوں کی جو داستانیں رقم کی ہیں، باپ اور بیٹی کا رشتہ، اللہ اکبر۔ نبوت کا آغاز ہوا تو یہ پھول کھلا۔ 41 سال عمر ہے حضور کی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر 3 سال تک اللہ کے محبوب خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے۔ پھر جب حکم ہوا لوگوں تک پیغام پہنچائیں، دعوت رشد و ہدایت دی جانے لگی، لوگوں نے حضور کے ساتھ جو سلوک کیا کوئی بھی اہل ایمان اس سے بے خبر نہیں۔ کھدے ہوئے گڑے، بچھتے ہوئے کانٹے، اجریاں، کیا کچھ نہیں کیا گیا، کن کن راہوں سے حضور نہیں گزرے۔ آج تو ہمارے لیے دین بڑا آسان ہے، ہم مسجد میں آئے تو اے سی لگے ہوئے تھے، سردیوں میں گرم پانی دستیاب تھا، ہمارے لیے قالین بچھے ہوئے تھے، ہم نے مشکل نہیں سہی اس دین کے لیے۔ لیکن پوچھو ان سے جنہوں نے اس دین کے لیے طائف کے بازاروں سے اپنے پتھر کھائے، اس دین کے لیے انہوں نے دکھ سہے، اذیتیں سہی، حضور علیہ السلام پر اجری ڈال دی جاتی رہی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا ننھی عمر ہے، 9-10 سال کی عمر ہے، کہ دیکھا کہ کافر حضور کے جسم اطہر کے اوپر اجری ڈال گئے، تو وہ آئیں اور حضور کے سر سے اجری کو اتارا اور سر انور کو دھو رہی ہیں اور ساتھ رو رہی ہیں۔ کبھی حضور کے جسم پر اس قدر پتھر مارے جاتے ہیں کہ جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، خون رکنے نہیں پاتا۔ معصوم بچی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ چٹائی جس چٹائی پہ سجدے کیا کرتی تھی، کھجور کا بنا ہوا وہ مصلی، اس کو جلا کر اس کی راکھ حضور کے زخموں میں ڈالتی ہیں تاکہ حضور کا خون رک جائے۔ آقا کریم علیہ السلام سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ بیٹیاں باپ سے مطالبہ کرتی ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ حضور سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ایک دن انتہائی بے تابی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور بھوک اس قدر ہے کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرے اس دکھ کا مداوع ہو جائے۔ آقا کریم جب بیٹی کو بھوک اور پیاس کی حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھا، کونین کے خزانوں کا مالک اگر چاہتا تو جنت سے خوشے حضور کھینچ کے زمین پہ لے آتے اور فاطمہ کا گھر پھلوں سے بھر دیتے، انہیں ایک لمحہ کی بھوک بھی برداشت نہ کرنا پڑتی، لیکن آقا کریم نے سیدہ فاطمہ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور ساتھ دعا دی، اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بھوک ستایا نہ کرے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ بھوک تو موجود رہتی، لیکن بھوک کی وجہ سے وہ جو تکلیف کا احساس ہوتا وہ ختم ہو گیا حضور کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی یہ شہزادی گھر میں کئی دنوں فاقوں سے کاٹ دیتی۔ امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی شدت میں مسجد نبوی سے باہر نکلے، آگے شیخین کھڑے تھے، 2 اور صحابی اور موجود ہوئے، چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو وہ خوشبو رسول سونگ کے جلدی جلدی گھر سے باہر آ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں، چند لمحوں کے لیے مجھے میزبانی کا شرف بخش دیں۔ آقا کریم فرمایا ابو ایوب تمہاری مرضی۔ وہ حضور کو گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، بٹھایا، بکری کا بچہ ذبح کر کے اہل خانہ کو دیا، جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی۔ امام منذری لکھتے ہیں کہ جب واپس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھر والوں کو کھانا بنانے کا کہنے کے بعد
تو کیا دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ آثار نقاہت ہیں، بہت زیادہ کمزوری کے آثار ہیں۔ جلدی سے گئے، کہیں سے کھجوروں کا ایک خوشہ لے آئے اور حضور کے سامنے رکھتے ہوئے عرض کی، حضور کھانا پکنے میں دیر ہے، اتنی دیر تک یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانا جب دسترخوان پہ لگ گیا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر جب کھانے پہ پڑی تو حضور کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ پھر ایک روٹی پکڑی اور چند بوٹیاں لی اور ایک غلام کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی، مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن اس کے باوجود زبان پہ شکوہ نہیں ہے۔ بیٹی جب گھر سے چلتی ہے، آج تو بیٹیاں اپنے باپ سے خود جہیز کا مطالبہ کرتی، ایک معاشرے کا یہ روگ کہ غریب کی بیٹی کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جہیز کی لعنت نے معاشرے کو ایسا جکڑا ہوا ہے کہ گھروں میں بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، ماں باپ ان کی نیندیں اچاٹ ہیں، لیکن دوسری طرف بیٹی بھی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے۔ لیکن دنیا دیکھے اس منظر کو، جب دو جہاں کے سردار کے گھر سے آقا کریم کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو جہیز ان کے پاس کیا ہے؟ ایک مشکیزہ، ایک چکی، ایک آفتابہ، ایک چٹائی کھجوروں کی، یہ ہے ان کا اثاثہ، یہ ہے ان کا سامان جو لے کر حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں پہنچتی ہیں، اور پھر وہاں جا کر چکی پیس پیس کے گزر اوقات کی جا رہی ہے۔ مشکیزہ کندھے پہ اٹھا اٹھا کے یہاں نشان پڑ گئے، چکی پیس پیس کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، سارا دن چکی پیستی ہیں اور ساری رات مصلی بچھا کے عبادت کرتی ہیں۔ آج کی عورت کہتی ہے میرے گھر کے کام کاج بڑے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ سکوں، بار بار بچے پیشاب کر دیتے ہیں، کیسے میں صفائی رکھ سکتی ہوں؟ آؤ سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ پہ آؤ، حسنین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، اور چکی پیس پیس کے آٹا تیار بھی ہو رہا ہے، مہمانوں کو کھانے بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور جب رات پڑتی ہے تو ساری رات مصلی پہ گزار دیتی ہے۔ اور ذوق بندگی کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں، اے اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں کہ رات ختم ہو جاتی ہے، ایک رات ایسی لمبی بنا دے تیری بندی جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر لے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے ان کے شب و روز اللہ کے حضور، سارا دن روزے میں اور ساری رات قیام میں گزار دیتی ہیں۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ گھر آئے، دیکھا کہ ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے، ایک غزوے سے حضور واپس پلٹے تھے، بہت سارے غلام اور لونڈیاں مال غنیمت میں آئے تھے، خیال کیا کہ ایک لونڈی اگر ہمیں گھر کے کام کے لیے مل جائے تو کام آسان ہو جائے گا، کہا جاؤ اپنے باپ سے ایک لونڈی مانگ لاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوئی، لیکن زبان سوال نہ کر سکی۔ آقا کریم نے پوچھا بیٹا کدھر آئے تھے؟ کہا حضور یوں ہی سلام کرنے آ گئی تھی۔ واپس چلی گئی، حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا، کہا اس در سے تو کبھی کوئی خالی نہیں پلٹا، لگتا ہے تم نے حضور سے عرض ہی نہیں کی۔ کہا میں ہمت نہ کر پائی، کہا چلو میں تمہاری ترجمانی کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چوکھٹ پہ آ کھڑے۔ آقا کریم نے پوچھا، بتایا حضور یہ حالت ہے، ہاتھوں کے چھالے، ساری رات عبادت میں گزرتی ہے اور دن چکی پیس پیس کے یہ حال ہے، وقت نہیں، فرصت نہیں، اگر ایک لونڈی آپ اپنی بیٹی کو عطا کر دیں تو کام کاج میں معاونت ہو جائے گی۔ اب آقا کریم کے ہاں لونڈیوں کی کثرت ہے، قطاریں لگی ہوئی ہیں اور بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سفارش کر رہے ہیں، خیال تو پڑتا ہے انہوں نے ایک مانگی، حضور نے کئی دے دی ہوں گی، لیکن تاریخ پڑھے حیرت ہوتی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے 3 قسمیں کھا کے فرمایا، واللہ لا آتیکما، واللہ لا آتیکما، واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، اللہ کی قسم ان غلاموں اور لونڈیوں سے میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ پھر کہا اللہ کی قسم میں تم دونوں کو ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دوں گا۔
میں تمہیں لونڈیاں دے دوں اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے میرے طالب علم ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے، بدر کے شہیدوں کے یتیم بچے بھوک میں ہیں، اور یہ لونڈیاں میں تمہیں دے دوں، میں تو یہ لونڈیاں بیچوں گا اور بدر کے شہیدوں کے بچوں کا پیٹ پالوں گا، اور میرے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے جو طالب علم دین سیکھنے آئے ہیں میں تو ان کی غذا کا بندوبست کروں گا۔ لیکن بیٹا تم میری چوکھٹ پہ آئی ہو، خالی نہ جاؤ، جب رات کو سونے لگو کروٹ تمہاری بستر پہ لگے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لینا، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ یہ غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہوگا۔ یہ جو ہم نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں اس کو تسبیحات فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس وقت حضور نے یہ چیز عنایت فرمائی، کہا یہ غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہے، یہ پڑھ لیا کرو، لیکن تم ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دوں گا، مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان غلاموں اور لونڈیوں سے کچھ نہیں دیا۔ آقا کریم اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود حضور نے ان کو اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا تاکہ ان کا تعلق دنیاوی مال و اسباب سے نہ ہو بلکہ ان کا سارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو، اور یقیناً وہ بھی یہ چاہتی تھی، انہوں نے بھی کبھی زبان پہ حرف شکایت نہیں لائی۔ یہ حضرت دلیل المرتضیٰ کے کہنے پہ اگر حاضر بھی ہوئی تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں تجھے ان میں سے کچھ نہیں دوں گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا راتوں کو اٹھ کے کثرت کے ساتھ اور دن کو بھی مصلی بچھا بچھا کے رویا کرتی تھی۔ ایک دن حسنین کریمین نے پوچھا کہ امی آپ کثرت سے کیوں روتی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی کہ بیٹو مجھے تمہارے نانے کی امت کا غم رلا رہا ہے۔ یہ امت کی غم خاری کا عالم ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اپنے پیٹ بھوکے ہیں لیکن اگر دروازے پہ سائل آیا تو وہ خالی نہیں موڑا جا رہا۔ ایک دن پورا گزر گیا فاقے سے، تو کھانا تیار ہوا، حسنین کو دیا، حضرت علی المرتضیٰ کو دیا، خود کھانے لگی تو دروازے پہ دستک ہو گئی۔ سائل نے کہا میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ کہا بیٹا جاؤ سائل کو کھانا دے آؤ۔ کہا امی آپ بھی کھا لیں، آپ بھی تو 1 دن سے بھوکی ہیں۔ کہا میں تو 1 دن سے بھوکی اور وہ 2 دن سے بھوکا ہے، لہٰذا اس کا حق بنتا ہے کہ یہ وہ کھانا کھائے۔ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتے رہے، یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو راہ خدا کے اندر لٹاتے رہے۔ اپنے جو لباس پہنا ہوا تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے، اس کے اوپر 12 پیوند لگے تھے، اور اون جو اونٹ کی اون کا وہ بنا ہوا تھا اور 12 پیوند اس کے اوپر لگے تھے۔ یہ استغنا کا عالم ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جس روپ کے اندر بھی دیکھو آپ بے مثال اور بے مثل نظر آ رہی ہیں۔ بیٹی ہونے کی حیثیت سے دیکھو تو جو اعزاز ان کو حاصل ہے کائنات کی کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھو تو شہزادی کونین ہونے کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں جب پہنچتی ہے تو خدمت میں کوتاہی نہیں آنی۔ آج بڑے گھر کی کوئی عورت شادی ہونے کے بعد کہتی ہے کہ میں تو کبھی کام کاج اپنے میکے گھر کیا نہیں تھا، لہٰذا میں خامد کی خدمت اور شوہر کی اطاعت کیوں بجانا ہوں۔ لیکن حضور سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے؟ شہزادی کونین ہیں، جب یہاں حضرت علی المرتضیٰ کے گھر گئی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے۔ اور آقا کریم نے 4 اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں جانے سنے کوئی چیز نہیں روک سکتی، ان میں سے ایک فرمایا وہ عورت جس نے اس حال کے اندر موت پائی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے گزر جائے اس کو کوئی روکنے والا موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں ہونے کی حیثیت سے یہ عورت کا اہم ترین روپ ہے، اہم ترین روپ عورت کا ماں کا روپ ہے۔ ماں کی آغوش میں ایک قوم پلتی۔ ایک مفکر نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تجھے ایک بہترین قوم دے دیتا ہوں۔ تو ماؤں کے لیے اسوہ اگر ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا روشن اسوہ ہے۔ اقبال کہتا ہے مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوہ کامل بطول۔ ماؤں کے لیے اگر کوئی کامل اسوہ موجود ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ موجود ہے۔
سیدہ فاطمہ تو زہرا نے قرآن کی لوریاں دے دے کے حسنین کریمین کی پرورش کی۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں یزیدوں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ جو کھڑے رہے، قضا تیغے برہنہ لیے خوف زدہ کرتی رہی، لیکن حسین کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ 72 لاشیں کٹ کٹ کے گرے اور کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے آئے، لیکن زبان سے اف تک بھی نہیں کی، ہائے کا لفظ بھی زبان پر نہیں آیا۔ یہ استقامت، یہ جرأت، یہ حسین ابن علی کی جو تربیت فاطمہ الزہرا نے کی ہے، یہ اس کے اثرات تھے۔ انہوں نے بھوک کاٹ لی، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، ہاتھوں میں جو ہے وہ چھالے پڑ گئے چکی پیس پیس کے، لیکن حرف شکایت لبوں پر نہیں آیا تھا۔ جس ماحول میں پرورش پائی تھی، آج اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ 72 افراد 36,000 افراد کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہیں، اور حضرت امام علی مقام کے پائے ثبات میں لغزش اور لرزش نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کہ انہوں نے ان کو دودھ بھی پلایا تو قرآن کی لوریاں دے دے کے بلایا۔ جب ان کی تربیت کی باری آئی تو سیدہ فاطمہ نے قرآن کی لوریاں دی اور دودھ پلایا، اور جب اس پر عمل کا موقع پڑا تو حسین ابن علی نے اس تربیت کی لاج رکھی، نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنایا۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا وجود ماؤں کے لیے ایک روشن اسوہ ہے۔ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں پندے ز درویش پذیری، اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازی اصر کے در آغوش شبگیر بگیری۔ کہا ایک درویش کی بات سن لے، ہزار امت مر جائے لیکن امت مسلمہ تجھے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور وہ نصیحت اور پند کیا ہے؟ کہا بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری وہ آغوش میں بھی حسین جیسے بچے جنم لیں گے۔ تو بطول بن جا، بطول کی جانشین بن جا، اور اپنے پردے کی حفاظت کر۔ پردے کی حفاظت کے باب میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو کردار ہے، کائنات کے اندر ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی مثل موجود نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ سے پردے کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس چپکے سے چلے گئے اور جا کے پوچھ کر کے آ کے بتایا، تو آقا کریم نے کہا یہ تو میرے بیٹی کی بات لگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ اس کو کوئی دیکھے، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ جب بندہ مر جاتا اور اس کے اوپر چادر ڈال کر چارپائی پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو جب جھٹکے لگتے ہیں تو جسم جنبش کرتا ہے، جس سے عورت کے وجود کا اظہار ہوتا ہے۔ میں سب سے زیادہ اس پریشانی میں ہوں کہ اس وقت تو بندہ بے بس ہوتا ہے تو اس وقت کہیں جو ہے وہ جسم کے ساتھ تک لوگوں کو نظر نہ آئے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ حبشے کے اندر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ کھجور کے ڈنڈے باندھ کر چارپائی کے ساتھ اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے باقاعدہ وہ نقشہ بنا کر دکھایا کہ کمان کی شکل کے اندر چارپائی سے ایک ڈنڈا باندھا اور دوسری جمع باندھ دیا، پھر اس طرح باندھا، اور اس طرح میں نے جو ہے وہ دکھایا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا اضطراب ختم ہوا۔ کہا مجھے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ بعد از انتقال میرے پردے کا کیا ہوگا۔ اب تم نے یہ جو آئیڈیا دیا ہے، یہ جو موجودہ ڈولی ہے جنازے کی، یہ آئیڈیا حضرت اسماء بنت امیس کا ہے، اور اس کو پاس حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا، اور اس سے مرد اور عورت کے جنازے کا فرق بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جو ہے وہ عورت کے اعضاء بھی نہیں جھلکتے، سامنے نہیں آتے، اور جسم بھی نظر نہیں آتا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی تھی کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ انتقال کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ایک راستہ دے دیا، اور یہ ہے ان کے پردے کی کیفیت۔ آج کی عورت پردے کو بوجھ سمجھتی ہے، پردے کو اپنے لیے عذاب سمجھتی ہے، اپنے گھر کی اونچی اونچی چار دیواری کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر میڈیا کے اوپر یہ تبصرہ ہوتا رہا اور حجاب کا تمسخر اڑایا جاتا رہا۔ آنکھ کے پردے کی بات کی جاتی ہے، دل کے پردے کی بات کی جاتی ہے، اور اسلام نے جو عورت کو پردے کی تاکید کی، اے نبی کی بیٹیوں اپنے اوپر اوڑھنیاں خوب اوڑھ لو،
اور جو ہے وہ اپنی زینت کی چیزوں کو پوشیدہ رکھو، جو حکم دیا گیا آج ان احکام کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ عورت تو اس قدر پردے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھے کہ تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے، بلکہ عورت کی آواز کو پردہ رکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ خوشبو لگائے آ رہی ہے۔ عورت کو خوشبو لگانا منع کیا گیا ہے۔ دو طرح کی خوشبو ہیں، ایک خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نہیں ہے، خوشبو ظاہر ہے، اور ایک خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر نہیں ہے، رنگ نظر آتا ہے، جس طرح مہندی وغیرہ۔ عورت کے لیے وہ خوشبو مسنون ہے جس کی خوشبو مہک نہیں آتی بلکہ رنگ ہے، اور مرد کے لیے وہ ہے جس کا رنگ نہ ہو بلکہ جس کی مہک ہو۔ اب اس نے ایسی خوشبو لگائی تھی جس سے مہکار آ رہی تھی، لپٹیں آ رہی تھی خوشبو کی، اور وہ آئی تو آپ جب قریب آئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا امۃ الجبار، اے جبار رب کی باندی، تو نے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے خوشبو لگائی ہے۔ کہا تو مسجد سے آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسجد سے آئی ہوں۔ کہا میرے محبوب آقا نے تو فرمایا ہے کہ عورت اگر خوشبو لگا بیٹھے تو اتنی دیر تک مسجد میں نہ آئے جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، جب تک ایسا غسل نہ کرے، یعنی ایسا غسل کرے کہ وہ خوشبو مٹ جائے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کے بازار میں نکلتی ہے اس خیال سے کہ مرد سونگے اور اس کی طرف مانوس ہوں، فرمایا کہ وہ عورت زنا کی دعوت دینے والی۔ تو آج عورت بن ٹھن کے حیا کی چادر پھاڑ کے سڑکوں پہ آ گئی۔ آج ماں کو دکیا نوسی کا تانا دے کر، باپ کو بوڑھا کہہ کے، آج بھائی کی غیرت کی لالی اپنے لبوں پہ سجا کے آج وہ ماڈل گرل بن گئی، آج وہ دفتروں میں آن بیٹھی، آج وہ سڑکوں پہ آ بیٹھی، اپنے پردے کو اس نے بوجھ سمجھ کے اتار دیا۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں، تیری آبرو کا محافظ ہے، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا تیور ہے، تیرے گھر کی اونچی اونچی دیواریں تیرے حیا کا پہرا ہے۔ تو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا، تو گھر سنبھال لے گی، امت ہے وہ پوری کائنات کو سنبھال لے گی، لیکن جب تو گھر سے نکلے گی تو پھر قوم کے پلے کیا رہے گا؟ آئیے آج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ نور ہم اپنے لیے اسی کو نمونہ اور اس کو ماڈل بنائیں۔ اسوہ بطول ہمارے لیے زندگی کی بہاریں ہیں۔ آج کی عورت اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقوش پاک کو اپنے لیے خضر راہ بنا لے تو آج کی وہ بہترین عورت ہے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی کی وبا پوری قوت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ نور ہمارے لیے خضر راہ، اللہ تعالی ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے اور قوم کی بیٹیوں کو زندگی کے شب و روز ان کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد مصطفیٰ تشریف لیا۔ تو یہ ماں، یہ اس کی پروقار ساعتیں کہ جس میں اس کی جلوہ گری ہوئی ہے، کہ جس کے آنے سے انسانیت کے لبوں پر مسکراہٹیں آئی، کہ جس کی چمک سے یہ کائنات چمکا، زمیں روشن، فلک روشن، مکان و لا مکان روشن، حضور آئے بحمد اللہ ہوئے دونوں جہاں روشن، محمد مصطفیٰ تکوین عالم کا سبب ٹھہرے، انہی کی روشنی سے ہوئے چمن زارے زماں روشن۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ وَالضُّحَىٰ اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے کئی اقوال نقل کی۔ بعض نے کہا الضُّحَىٰ بِوَجْهِهِ وَاللَّيْلُ بِشَعْرِهِ، اور اسی کو فارسی کے اندر کہا باز گویند کے مراد از ضحیٰ روئے پیمبرست و از لیل منہ اوست کے در سیاہی ہنج شب است، اور اس کا اردو میں ترجمہ میرے امام تاجدار بریلی نے کیا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرائے نور فضا کی قسم، قسم شب تارہ میں راز یہ ہے حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اور پنجابی میں اس کا ترجمہ کریں مکے چار چھفیرے پکار پہ گئی، والی دو جہاں دا آیا اے، والضحیٰ مکھڑا تے واللیل زلفاں
کسے ماں کرما والی جایا ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا، وہ جمال دیا، وہ دل فریبی دی، وہ رعنائی دی، وہ جاذبیت دی، وہ کشش دی، وہ دیدہ زیبی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی میرے آقا کے حسن کے سامنے ایک جز کی مانند ہے۔ یہ آفتاب و مہتاب میں جو تمازت، جو رعنائی پائی جاتی ہے، یہ سب کی سب خیرات در مصطفیٰ سے اس نے پائی ہے۔ کائنات کے کتنے ہی حسین ہیں، سب کے سب حسین میرے آقا کے حسن کی ایک جھلک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج حسینوں کو اپنے حسن پر ناز ہوا کرتا ہے، مگر فخر الملاہ بحسنہم و جمالہم و بحسنہ کل المحاسن تفخرا۔ لوگوں کو اپنے حسن پر ناز ہوتا ہے، مگر میرے آقا کی ذات وہ ہے، خود حسن میری آقا کی ذات پر ناز کرتا نظر آتا ہے۔ کائنات میں جتنی حسن کی خیرات بٹ رہی ہے، جمال مصطفی سے بٹ رہی ہے۔ زمین میں زمام مقیم مقام جمال محمد کے جلوہ گری ہے۔ چنی میں چنا میں ہمی میں ہما میں جمال محمد کے جلوہ گری ہے۔ صبا میں ہوا میں گھٹا میں فضا میں ضیاء میں جلا میں خلا میں سما میں ثرا میں علا میں مکان لا مقام میں جمال محمد کے جلوہ گری ہے۔ چمن میں کلی میں خفی میں جلی میں نبی میں ولی میں عمر میں علی میں حرم کی گلی میں جہاں میں جنا میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، سیدی مرشدی۔ گوہر میں صدف میں کرم میں نظام میں ادا میں نوا میں رضا میں وفا میں حیا میں بقا میں سخا میں لقا میں قراں ہے قراں میں جمال محمد کے جلوہ گری ہے۔ مینا میں صفا میں ہیرا میں دعا میں غدا میں ولا میں شفا میں قضا میں یہی حق ہے صائم کہ ہر ایک نشا میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ حضور نے فرمایا، رب تعالی نے ہر نبی کی آواز میں سحر رکھا، ہر نبی کے چہرے کو دلکش بنایا، مگر وقان نبیکم احسنہم وجہا واحسنہم صوتا، مگر تیرے نبی کی آواز میں جو جاذبیت رکھی، سب کے چہرے حسین مگر تیرے نبی کا حسن وراء الورا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ میرے امام بولے، سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، قال ابو نعیم اوتی یوسف من الحسن ما فوق به الانبیاء والمرسلین بل والخلق اجمعین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن دیا گیا۔ وَأُوتِيَ نَبِيُّنَا مِنَ الْجَمَالِ مَا لَمْ يُؤْتَهُ أَحَدٌ، مگر میرے نبی کو جو جمال دیا گیا وہ کسی کا مقسوم نہ ٹھہرا۔ وَلَمْ يُؤْتَ يُوسُفُ إِلَّا شَطْرَ الْحُسْنِ وَأُوتِيَ نَبِيُّنَا جَمِيعَهُ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک جز عطا کیا گیا، میرے نبی کو حسن کل عطا کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم، آپ نے کتاب تصنیف کی، آپ نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور سے جو گزارشات کی، حضور نے جو عنایات آپ پر کیں تو ان کو ایک کتابی شکل کے اندر نقل کر دی۔ آپ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا، حضور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، آپ کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، رب نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو چھپائے رکھا تھا۔
خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ میرے امام بولے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ذرا حسن دیکھیے، وہاں یار ہے، بے حجاب ہے، بے نقاب ہے۔ حسن یوسف سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہاں فقط آقا کے نام پر گردنیں کٹوائی جا رہی ہیں۔ وہاں پر مصر، یہاں عرب، وہاں عورتیں، یہاں مرد، وہاں کٹیں، ماضی کے اندر عمل ہوا، دوبارہ دہرایا نہیں گیا۔ یہاں کٹاتے ہیں، استمرار ہے۔ 1400 سال ہو گئے، آپ تو 1500 سال ہو گئے، آج بھی آقا کے نام پر گردنیں کٹوائی جاتی ہیں۔ وہاں کٹیں، ماضی کے اندر عمل ہوا، دوبارہ دہرایا نہیں، کٹیں، عدم قصد، عدم ارادہ، خود نہیں کاٹی، بس حسن یوسف کو دیکھا، حواس باختہ ہو گئیں، انگلیاں کاٹ لیں۔ یہاں آقا کے نام پر گردن کٹوانا یہ تو سعادت سمجھی جاتی ہے۔ عبدالستار خان نیازی صاحب، آپ کو جب تحریک ختم نبوت کے دوران گرفتار کر لیا گیا، آپ پابند سلاسل ہو گئے، آپ جیل میں تھے، آپ کے پاس موت کا پیام آیا، یو ول بی ہینگ بائی نیک ٹل یو آر ڈیڈ، آپ کو موت کے پھندے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا۔ آپ نے جب یہ سنا، آپ نے فرمایا از دیٹ آل؟ آئی واز پریپیئر ٹو ٹیک مور دیٹ، if I would have got 100,000 lives I would laid down those for the case of holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سادہ سے انداز میں اس کا ترجمہ کروں، انہوں نے کہا بیبا اتنی محنت حضور کے نام پہ مرنے کے لیے تو کی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ کو موقع دیا گیا، آپ اپنی ضمانت کروا لیں۔ کہا جب تک نکٹ مروں شہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ مولانا جامی فرماتے ہیں زجامی گر تو سر خواہی یدیدہ، برد فرمانے تو بسر والعین۔ گولڑے والے کے لہجے میں اس کا ترجمہ کروں تو درکار ہے بس ایک نگاہ کا اشارہ، درکار ہے بس ایک نگاہ کا اشارہ، دل کیا ہے جان نظر کروں سر سے وار کر۔ تو حضرات حضور کا حسن جس نے بھی بیان کیا، وہ اختتام پر اتنی سی بات کہتا ہے ما رأیتو مثلہ قبلہ ولا بعدہ، آپ سا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر کہا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہمیں حضور کا چہرہ اس طرح لگتا ہے جس طرح قرآن کے اوراق ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، اس طرح لگتا ہے سورج حضور کے چہرے کے اندر تیر رہا ہے۔ اب جس نے بھی حسن بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، جس نے بھی بیان کیا، آخر پہ اتنی سی بات کہی میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، ما رأیتو مثلہ قبلہ ولا بعدہ، آپ سا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ ارے لوگوں سنو، یہ آنکھیں دیکھتی کیسے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑے آئے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے اودی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ میرے امام بولے لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انا فی اتشم و سخاک اتم اے غیث و پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اب حضور کو سورج سے تشبیہ دیں، حضور کا حسن سورج سے بڑھ کر ہے، حضور کو چاند سے تشبیہ دیں، حضور کا حسن اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت حسان بن ثابت آپ حضور علیہ السلام کی پیشانی کے بارے میں فرماتے ہیں، اس ماہ جبین کی جبین کے بارے میں فرماتے ہیں متا یبدو فی اللیل البہیم جبینہ یلوح مثل مصباح الدجى المتوقد۔ آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی پیشانی ایسی ہے جیسے چراغ ہوتا ہے اندھیرے کے اندر۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے حضور کی پیشانی کو چاند سے تشبیہ کیوں نہیں دی گئی؟
حضور کی پیشانی کو سورج سے تشبیہ کیوں نہیں دی گئی؟ اب یہ سوال بنتا ہے۔ اشاق نے اس کا جو جواب دیا، اشاق نے کہا کہ سورج سے اس وجہ سے تشبیہ نہیں دی کہ کوئی اس کو جی بھر کر دیکھ نہیں سکتا، جبکہ میرے آقا کا چہرہ ایسا ہے جو ایک بار تکتا ہے دل مچلتا رہتا ہے، ایک بار اور دیکھا جائے، ایک بار اور دیدار کیا جائے، جو ایک بار ان کی گلی سے گزرتا ہے تیری تک کے اداوا میں مرید ہو گئی، وہ پھر ان کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے چاند سے تشبیہ نہیں دی، کیونکہ چاند کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب سورج سے تشبیہ کیوں نہیں دی اور چاند سے تشبیہ کیوں نہیں دی؟ چاند سے اس وجہ سے تشبیہ نہیں دی کہ چاند حسن لینے میں سورج کا محتاج ہوتا ہے، تو جو خود محتاج ہو آقا کے حسن کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دیا کرتے۔ اب آقا کا حسن سورج سے بڑھ کر ہے، چاند سے بڑھ کر ہے، اب حضور کو کس سے تشبیہ دیں؟ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ ارے لوگو تم کو کیا لگتا ہے میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف کرتا ہوں؟ نہیں، در حقیقت میں ان کا ذکر کر کے اپنے شعروں کو چمکاتا ہوں۔ شاہ کے پیر سے انسان کا ہر کام چلا، قلب روشن ہوا توقیر بڑی نام چلا۔ اب پھر حضور کو تشبیہ دینا ہے، مسئلہ پھر وہی، کس سے تشبیہ دیں؟ حضور چاند سے بڑھ کر ہنسیں، حضور سورج سے بڑھ کر ہنسیں، حضور کو تشبیہ دیں تو کس سے دیں؟ میرے امام نے مسئلہ حل کیا۔ میرے امام نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہر ماں نصیب ہوں تجھے امید گر کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو حضرات حضور کے حسن کو کون بیان کر سکتا ہے؟ حضور کے جمال کو کون بیان کر سکتا ہے؟ رب نے حضور کو وہ حسن دیا ہے، وہ دل فریبی دی ہے، جو ایک بار آقا کو دیکھتا پھر آقا کا ہی ہو جاتا۔ حضرت ابو رافع ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، کفار کی طرف سے الچی بن کر حضور کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، خود اپنا حال سناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں لما رأیت رسول اللہ، جب میں نے آقا کو دیکھا میرا دل اسلام کے لیے تڑپنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا حضور اب میں نے واپس نہیں جانا، مجھے خرید کر اپنے قدموں کے اندر رکھ لے۔ حضور نے ناپسند فرمایا کہ ایلچی بن کر آئے تھے، حضور نے فرمایا تم لوٹ جاؤ، دل کی یہی حالت رہی تو پھر واپس آ جانا۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں چلا تو گیا، مگر وہ مصحفی نے کہا تھا ہم دم جو دیکھتا ہوں پہلو میں دل نہیں، ہم دم جو دیکھتا ہوں پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ کوئی سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئی سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ رب نے حضور کو وہ عروج عطا کیا، وہ بلندیاں، وہ شان، وہ شوکت عطا کی۔ یہاں پھر سوال اٹھتا ہے حضور کو کتنی بلندیاں عطا کی گئی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تلک رسل فضلنا بعدہم علی بعد اس آیت کے اندر لفظ دراجات کے اوپر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا اختصار اتنی سی بات ہے، حضور کو اتنی شان دی گئی، اتنی شوکت دی گئی، اتنا مقام دیا گیا، اتنی عظمتیں دی گئی کہ حضور کے بعد صرف خدا کا درجہ رہ جاتا ہے۔ ما ان مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ امام بصیری فرماتے ہیں دا مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی۔ آپ کہتے ہیں حضور کی تعریف اس طرح نہ کرنا کہ جس طرح نصارہ نے کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا۔ اس چیز کو چھوڑ کر جس معزز و مشرف شے کی چاہو حضور کی ذات کی طرف نسبت کرو۔ فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیورب عنہ ناطق بفمی۔ ارے حضور کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں جسے کوئی فصیح بیان کر سکے۔ اور حضرات حضور کے فضائل ایسے ہیں ان ذکرہ والمسک ما قررتہ یتضوع۔ حضور کا ذکر مشک کی طرح ہے، جتنا چھیڑو گے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ مگر یہاں پر اس 1500 سالہ جشن کے اندر میں دعوت پیغام، دعوت فکر، ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ یاد رکھیے گا ماہ نور کے اندر یا جیسے بھی علماء تشریف لاتے ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔
حضور کے شمائل کو بیان کرتے ہیں. جس طرح ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے میں نے تھوڑی سی کوشش کی، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بات شروع کی، کچھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد، اور علماء جو آتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اذا کان زادت المعرفت بمحاسن المحبوب زادت المحبت لہ، کہ جیسے جیسے محبوب کے محاسن کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، بندے کو محبوب سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جب آپ حضور کے فضائل کو سنیں گے، حضور کے شمائل کو سنیں گے، حضور کی باتوں کو سنیں گے، تو پھر آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. جب حضور کے ساتھ آپ کی محبت ہو جائے گی تو اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عشق را ناممکن ما ممکن است. عشق کے لیے پھر کوئی بھی کام ناممکن نہیں رہ جاتا. پھر ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں رہے گا. حضور کی سیرت کی اتباع کرنا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں رہے گا. آج ہم جس زبو حالی کے اندر ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ہماری حالت نگفتہ بے ہے. جہاں بھی آتش و آہن برستا ہے وہ مسلمانوں کا خطہ ہے. جہاں بھی عصمت دری ہوتی ہے وہ مسلمان کی بیٹی کی ہوتی ہے. جہاں بھی عفتیں پامال ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کے گھروں میں ہوتی ہیں. مسلمانوں کے گھروں کو نوچا جا رہا ہے. ان کے ساتھ جو جبر و بربریت کا سلوک کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. زیادہ دور نہیں، زیادہ تاریخ کیا پیچھے کھنگالنی، اندلس کی کیا ہم نے اپنی وہ تاریخ دیکھنی. آپ ابھی فلسطین میں اپنی حالت کو دیکھیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر ہائی ایکسپلوزو بوم گرا رہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں زمینوں سے اٹھتی ہیں، آسمانوں پر جاتی ہیں اور امت کی بے بسی کی کہانی سناتی ہیں. اس کی جملہ جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، حضور کی تعلیمات کو، حضور کی اسوہ کو چھوڑ دیا ہے. جب ہم حضور کی سیرت سے وابستہ تھے ہم غیروں کے سروں پر ردائیں رکھنے والے تھے. اقبال علیہ رحمہ رو کر عرض کرتے ہیں، حضور آپ کی بارگاہ کے اندر قبیلہ طے کے سردار کی بیٹی آئی تھی. وہ برہنہ سر تھی، آپ نے اپنی چادر اٹھا کر اس بیٹی کے سر پر رکھی. آج دیکھیے ماں ازاں خاتون طے اریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریم. یا رسول اللہ آپ تو غیروں کی بیٹیوں کے سروں پر ردائیں رکھنے والے ہیں، دیکھیں آپ کی امت بے ردا ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑا ہے. یاد رکھیے گا اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دریم اندازش کے گردت گوہرے، آب او لرز چتاب اخترے، قطرائے نیساں کے محجورز یمست، نظر خاشا کے مثال شب نمست، تینت پاک مسلم گوہرست، آب تابش از یم پیغمبرست. اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بارش کا جو قطرہ ہوتا ہے نا، جو سمندر کے اندر جائے وہ موتی بن کر نکلتا ہے، جو سمندر میں نہ جائے وہ خس و خاشاک کی نظر ہو جاتا ہے. مسلمان کی مٹی بھی ایسی ہے جو حضور کی سیرت، حضور کے اسوہ، حضور کی حیات کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی ہے تو موتی بن کر نکلتی ہے، جس کی چمک سے پورا کائنات کو چمکاتی ہے. ہمیں حضور کی سیرت کے ساتھ وابستہ رہنا ہوگا. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا اتنا ہمیں اپنی ذات کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے جتنا ہمیں حضور کی سیرت کے بارے میں جاننا ضروری ہے. یاد رکھیے ہم اپنے ایمان کے قیام کے لیے بھی حضور کے محتاج ہیں، ایمان کے دوام کے لیے بھی حضور کے محتاج ہیں. ہم نے ایمان لانا ہے، ایمان کا قیام کرنا ہے، ہمیں حضور کے در پر حاضری دینی ہوگی. ایمان کو بچانا ہے تو حضور کے در پر حاضری دینی ہوگی. آج ہم جس موسوم فضا کے اندر سانس لے رہے ہیں، حضور مجدد الفسانی مکتوبات شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف نے ایک نیکی کی، جب ان کے ایمان کو خطرہ تھا تو وہ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے. امن کے اندر 100 نیکی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ خطر کے حالات کے اندر، مشکل حالات کے اندر ایک نیکی کی جائے. آج وہی اصحاب کہف والے حالات ہیں. ہمیں ان موسوم فضاؤں سے نکل کر حضور کی سیرت کی غار کے اندر آنا ہوگا. جب حضور کی سیرت کی غار کے اندر آ جائیں گے تو وہ اصحاب کہف والی نیکی پر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے. پھر ہمیں وہ عروج نصیب ہوگا، وہ بانکپن نصیب ہوگا کہ کائنات ہماری گرد راہ کو دیکھے گی. وہ عرب کہ جو اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، پھر حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ تھا کہ کائنات نے ان کی گرد راہ کو دیکھا. جو پہلے اونٹوں کے رستے کو دیکھا کرتے تھے، امت نے ان کے رستوں کو دیکھا. وجہ کیا ہے؟ کہ حضور کی سیرت پر انہوں نے عمل پیرا ہوا، ورنہ یہ کبھی بھی
کائنات کی قد قلاہی کا تاج اپنے سروں پر نہ سجا سکتے. مائیکل ایچ ہارٹ نے دی 100 کے اندر لکھا کہ مینی امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایونٹس ون مائٹ سے ڈیٹ دیور انویٹیبل، کہ تاریخ کے اندر کتنے ہی ایسے واقعات ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے رہنما نہ بھی ہوتے، ان تحریکوں کے قائدین نہ بھی ہوتے، پھر بھی وہ تحریکیں کامیاب ہو جاتی. بٹ نتھنگ سملر ہیڈ occurred before محمد اینڈ دیر از نو ریزن ٹو بلیو دیٹ دی کنکوسٹ وڈ ہیو بین اچیوڈ وداؤٹ ہم. مگر ہم کہہ ہی نہیں سکتے اگر حضور عرب کی زمین پر قدم رنجا نہ ہوتے یہ کبھی امامت کر سکتے. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. یہ حضور کی نگاہ فیض ہے کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گیا. اونا دیاں اکھیاں کمال کریں دیاں، حبشی نو تک کے بلال کریں دیاں. اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں خاک نجد از فیض او چالاک شد، آمد اندر وجد و بر افلاک شد. یہ جو نجد کی زمین میں وجد آیا ہے آقا کی وجہ سے آیا ہے. بوریا ممنون خواب راہ تش، تاج کسرا زیر پائے امتش. اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور خود چٹائی پر سوتے رہے، کیسر و کسرا کے تاج امت کے قدموں پر پھینکتے رہے. تو آج ہمارے پاس وقت ہے حضور کی سیرت کے ساتھ وابستہ ہوں. میرا یہی پیغام ہے اور آج کے دن کے لیے میرے یہی آپ لوگوں سے التجا ہے، استدعا ہے، حضور کے ساتھ جڑیں. جب حضور کے ساتھ امت وابستہ تھی، امت نے کائنات کے اوپر حکمرانی کی تھی. مگر جب ہم حضور کی سیرت سے بیگانہ ہو گئے، کائنات ہم سے بیگانہ ہو گئی. لٹ گیا جس سے پھریں ان کی نگاہیں ایک بار، در بدر کوچا بکوچا اسے رسوا دیکھا. رب تعالیٰ کی حضور یہ التجا ہے ہمیں حضور کی سیرت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قار ما آخر شدو آخر سے مقار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد.